ان چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جس کا ذائقہ نہ ہو اور جس میں رس بھی نہ ہو۔ مثلا کوئی بانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈال کے اس کو منہ میں گھماتے رہنا، ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بغیر ضرورت کے کسی چیز کا چکھنا۔ ضرورت ہو تو اجازت ہے۔ مثلا کسی خاتون خانہ کا خامند بڑا سخت مزاج ہو یا بد مزاج ہو، سالن میں یا کسی بھی کھانے میں میٹھا یا نمک یا اس طرح کی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو اس پہ سختی کرے، بے جا مارتا ہو، جھڑکتا ہو، گھر میں افراتفری پیدا کرتا ہو، خاتون خانہ روزے دار بھی ہے، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہے، کھانا پکاتے ہوئے اس کو چکھ سکتی ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لقمہ کھا جائے، چکھنے کا مطلب ہے کہ وہ نمک زبان کو لگا کر چکھ کے اس کو تھوک دے۔ کوئی میٹھی چیز پکائی ہے، اس کو زبان سے ٹچ کر کے چکھ کے ذائقہ لے کے اندازہ لگا کے اس کو تھوک دے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں اگر جو گھر کا سربراہ ہے، خامند ہے، وہ سخت مزاج نہیں ہے، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، تو پھر عورت کو کسی چیز کے چکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر اب چکھے گی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ روزے کی حالت میں غرغرے کے ساتھ کلی کرنا یہ منع ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سادی کلی کرنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ پانی ناک میں نہیں چڑھانا چاہیے۔ اگر زیادہ مبالغے کے ساتھ چڑھائیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، لہذا ایسا نہیں۔ ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے تو نارمل انداز میں چڑھانا ہے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، روزہ بھی کراہت سے محفوظ رہے۔ چوتھی صورت ہے منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا۔ اگر آدمی سوچنا شروع کر دے نا روزے کے حالت میں میرے منہ میں تھوک پیدا ہو رہا ہے، تو بار بار تھوکنا شروع کر دیتا ہے، تو کتنی دیر تھوک سکتا ہے آدمی؟ تھوڑی دیر کے بعد خشکی ہو جاتی ہے۔ اگر نہ سوچے تو وہ نارمل تھوک بنتی بھی ہے، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، کوئی حرج نہیں۔ جب آدمی سوچنا شروع کر دے تو وہ تھوک زیادہ جمع ہو جاتی ہے، تھوکتا نہیں تو جمع ہو گئی، اب جمع ہو گئی نگل گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اندر کا حساب ہے، اندر پیدا ہوئی اندر چلی گئی۔ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن جمع کر کے تھوک کو نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا کمال، اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسا سوچنے سے اور ایسا کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پانچویں صورت ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، جھگڑنا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزے کی جو برکتیں ہیں وہ ضائع ہو جاتے، صرف روزہ ہی رہتا ہے، آدمی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہوا۔ بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا۔ دیکھو روزہ رکھا ہے، صاف ظاہر ہے بھوک تو لگتی ہی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور آدمی کرہنا شروع کر دے وہ میں مر گیا، آج روزے نے ناس کر دیا ہے، آج روزہ بڑا لگا ہے، اور اپنے آپ کو اتنی تنگ کر لینا اور لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، پریشانی کو ظاہر کرنا، پتہ چلے کہ کیا کمال ہو گیا اس کے ساتھ، پتہ نہیں روزے نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ ایسے حالات پیدا کرنا، ایسی صورت پیدا کرنا، کراہتے رہنا، گھبراہٹ کا اظہار کرنا، بندے کو بتانا، یہ مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ جو انداز رب و رسول کو پسند نہیں ہے وہ کرنے سے روزے کا فیضان ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل موسم نارمل ہے، اتنی گرمی نہیں محسوس ہوتی، مزدوروں کو تو ہوتی ہوگی، عام روٹین میں انسان کو نہیں ہوتی۔ ہاں اگر گرمیوں کے روزے ہوں، پیاس نے ستا رکھا ہو، نہانے کو بار بار دل کرتا ہو، تو ایسی صورت میں آدمی گیلا کپڑا پہن لے،
بار بار جناب وہ کرے، ایسی شکل بنا لے، دیکھنے والا دیکھے کہتا ہے اس کو روزے نے آج ستا رکھا۔ ایسی شکل بنانا، ایسی صورت بنانا اور ایسا اظہار کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے فرائض سے ہم گھبرائے ہوئے ہیں؟ نہیں، صبر اور شکر اور جرت سے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سنبھال کے وقت گزارنا یہ روزے کو کمال بخشتا ہے، اس کو الٹ کرنا یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ ساتویں صورت ہے نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق سے لیٹ کرنا۔ مثلا صبح اٹھے، غسل واجب تھا، تو آدمی کہتا ہے کہ خیر سحری کر لیتا ہوں بعد میں غسل کر لوں گا۔ اگر وقت تھا، موقع تھا، غسل کر سکتے تھے، جان بوجھ کے غسل نہیں کیا، سحری کر لی، بعد میں نہاتے رہا، ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں مجبوری ہے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، آپ نے سمجھا غسل کرتا ہوں تو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سحری کرتا ہوں تو غسل نہیں ہوتا، اب تو مجبوری ہے۔ تو اس مجبوری کی صورت میں حکم یہ ہے وضو کر لو، کھانا کھا لو، سحری اپنی پوری کرو، روزہ رکھ لو، اس کے فوراً بعد غسل کرو، غسل کر کے نماز پڑھو، یہ تو جائز ہے۔ ہاں اگر وقت بھی ہے آپ کے پاس، ٹائم بھی ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، سحری بھی کر سکتے ہیں، جان کے لیٹ کر دینا، ایسی حالت میں سحری کرنا، روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ پلیدی کی حالت میں مجبوراً تو اجازت ہے، مجبوری نہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے روزے میں اتنی غفلت کی اور اس کی اہمیت کو نہیں جانا اور اس روزے کو ترجیح نہیں دی، اس کو پاکیزگی کا ماحول نہیں دیا، ستھرا پن نہیں دکھایا، آپ نے فرض کو لیٹ کیا، تو یہ سارے وجوہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ 8ویں صورت ہے صوم وصال کے روزے رکھنا اگرچہ 2 ہی کیوں نہ ہو۔ صوم وصال کہتے ہیں بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھنا۔ ایک دن رکھ لیا، افطاری نہیں کی، بس کھجور کھا لی یا پانی کو گھونٹ پیا، پھر آگے بھوکا رہا، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ ایسا کرنے سے طبیعت انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، تیسرے دن روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ رسول نے اجازت دی ہے صبح بھی کھاؤ شام بھی کھا لو، سحری بھی کرو اور افطاری بھی کرو، جب دونوں اوقات ہمیں کھانے پینے کے لیے دیے ہیں، جان کے اپنی جان کو وقت ڈالنا اور مصیبت میں ڈالنا، خود کو کمزور کرنا، نڈھال کر دینا، مشقت میں پڑ جانا، مشقت رب کو پسند نہیں۔ تو جب اس نے آسانی دی ہے تو آسانی کے ساتھ سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں اور روزہ رکھ لیں۔ یہ جان کے ایسا کرنا کہ جی نہیں 2 دن 3 دن تک سحری افطاری چھوڑ دینا، یہ مکروہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں تھا، آپ یوم وصال رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھ کے رکھنا شروع کر دیا، 2-3 دن کے بعد وہ نڈھال ہو گئے، نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے سے مشکل میں پڑ گئی۔ سرکار نے پوچھا فلاں صاحب کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، وہ مسجد آنے کے بھی نہیں رہے۔ تو فلاں کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بھی وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلا لاؤ۔ جب بلایا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے روزے وصال کے رکھے، ہم نے بھی رکھ دیے۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تو عند اللہ، میں تو رات رب کے پاس گزارتا، اطعمنی واسقانی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، اور میرا تو کھانا پینا رب کے ہاں ہے۔ مجھے تو ایسی قوت عطا کر دیتا ہے، ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے، ایسی جرت عطا کر دیتا ہے، مجھے نہ کھانے کی پرواہ رہتی ہے نہ پینے کی پرواہ رہتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، تم نے کیوں وصال کے روزے شروع کر دیے؟ سرکار فرمایا آپ روزے نہیں رکھ سکتے، میرا روزہ اور ہے، تمہارا روزہ اور نبی کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے، امتی کا اور ہے، نبی کا معاملات اور ہیں، امتی کے اور ہیں، نبی بے مثال ہے، تم سارے بامثال ہو۔ پر میں میری دن رات رب کے ہاں گزرتی ہے، رب مجھے بغیر کھائے پیے بھی طاقت دے دیتا ہے، ورنہ جنت کے کھانے کھلا دیتا ہے، تمہیں تو نہیں ہوتے۔ لہذا وصال کے روزے رکھنا بھی عام انسان کے لیے مکروہ ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کا نبی رکھ سکتا ہے، اللہ ان چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1،
منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جس کا ذائقہ نہ ہو اور جس میں رس بھی نہ ہو، مثلا کوئی بانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈال کے اس کو منہ میں گھماتے رہنا، ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بغیر ضرورت کے کسی چیز کا چکھنا۔ ضرورت ہو تو اجازت ہے، مثلا کسی خاتون خانہ کا خاوند بڑا سخت مزاج ہو یا بد مزاج ہو، سالن میں یا کسی بھی کھانے میں میٹھا یا نمک یا اس طرح کی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو اس پہ سختی کرے، بے جا مارتا ہو، جھڑکتا ہو، گھر میں افراتفری پیدا کرتا ہو، خاتون خانہ روزے دار بھی ہے تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہے، کھانا پکاتے ہوئے اس کو چکھ سکتی ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لقمہ کھا جائے، چکھنے کا مطلب ہے کہ وہ نمک زبان کو لگا کر چکھ کے اس کو تھوک دے۔ کوئی میٹھی چیز پکائی ہے، اس کو زبان سے ٹچ کر کے چکھ کے ذائقہ لے کے اندازہ لگا کے اس کو تھوک دے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر جو گھر کا سربراہ ہے، خاوند ہے، وہ سخت مزاج نہیں ہے، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے تو پھر عورت کو کسی چیز کے چکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر اب چکھے گی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ روزے کی حالت میں غرغرے کے ساتھ کلی کرنا یہ منع ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سادی کلی کرنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ پانی ناک میں نہیں چڑھانا چاہیے، اگر زیادہ مبالغے کے ساتھ چڑھائیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، لہذا ایسا نہیں۔ ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے تو نارمل انداز میں چڑھانا ہے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، روزہ بھی کراہت سے محفوظ رہے۔ چوتھی صورت ہے منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا۔ اگر آدمی سوچنا شروع کر دے نا روزے کے حالت میں میرے منہ میں تھوک پیدا ہو رہا ہے تو بار بار تھوکنا شروع کر دیتا، تو کتنی دیر تھوک سکتا ہے آدمی؟ تھوڑی دیر کے بعد خشکی ہو جاتی ہے۔ اگر نہ سوچے تو وہ نارمل تھوک بنتی بھی ہے، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آدمی سوچنا شروع کر دے تو وہ تھوک زیادہ جمع ہو جاتی ہے، تھوکتا نہیں تو جمع ہو گئی، اب جمع ہو گئی نگل گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ اندر کا حساب ہے، اندر پیدا ہوئی اندر چلی گئی، روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن جمع کر کے تھوک کو نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا کمال، اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، لہذا ایسا سوچنے سے اور ایسا کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پانچویں صورت ہے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، جھگڑنا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کی جو برکتیں ہیں وہ ضائع ہو جاتے، صرف روزہ ہی رہتا ہے، آدمی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہوا۔ بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا۔ دیکھو روزہ رکھا ہے، صاف ظاہر ہے بھوک تو لگتی ہی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور آدمی کرہنا شروع کر دے وہ میں مر گیا، آج روزے نے ناس کر دیا ہے، آج روزہ بڑا لگا ہے، اور اپنے آپ کو اتنی تنگ کر لینا اور لوگوں کے سامنے اظہار کرنا، گھبراہٹ کو ظاہر کرنا، پریشانی کو ظاہر کرنا، پتہ چلے کہ کیا کمال ہو گئے اس کے ساتھ، پتہ نہیں روزے نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ ایسے حالات پیدا کرنا، ایسی صورت پیدا کرنا، کراہتے رہنا، گھبراہٹ کا اظہار کرنا، بندے کو بتانا، یہ مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ جو انداز رب و رسول کو پسند نہیں ہے وہ کرنے سے روزے کا فیضان ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل موسم نارمل ہے، اتنی گرمی نہیں محسوس ہوتی، مزدوروں کو تو ہوتی ہوگی، عام روٹین میں انسان کو نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر گرمیوں کے روزے ہوں، پیاس نے ستا رکھا ہو، نہانے کو بار بار دل کرتا ہو، تو ایسی صورت میں آدمی گیلا کپڑا پہن لے، بار بار جناب وہ کرے، ایسی شکل بنا لے، دیکھنے والا دیکھے کہتا ہے اس کو روزے نے آج ستا رکھا،
ایسی شکل بنانا، ایسی صورت بنانا اور ایسا اظہار کرنا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے فرائض سے ہم گھبرائے ہوئے ہیں؟ نہیں، صبر اور شکر اور جرت سے روزہ رکھ کے اپنے آپ کو سنبھال کے وقت گزارنا، یہ روزے کو کمال بخشتا ہے۔ اس کو الٹ کرنا یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ ساتویں صورت ہے نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق سے لیٹ کرنا۔ مثلا صبح اٹھے، غسل واجب تھا، تو آدمی کہتا ہے کہ خیر سحری کر لیتا ہوں، بعد میں غسل کر لوں گا۔ اگر وقت تھا، موقع تھا، غسل کر سکتے تھے، جان بوجھ کے غسل نہیں کیا، سحری کر لی، بعد میں نہاتے رہا، ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ ہاں مجبوری ہے، آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے ٹائم دیکھا، آپ نے سمجھا غسل کرتا ہوں تو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، سحری کرتا ہوں تو غسل نہیں ہوتا، اب تو مجبوری ہے۔ تو اس مجبوری کی صورت میں حکم یہ ہے وضو کر لو، کھانا کھا لو، سحری اپنی پوری کرو، روزہ رکھ لو، اس کے فوراً بعد غسل کرو، غسل کر کے نماز پڑھو، یہ تو جائز ہے۔ ہاں اگر وقت بھی ہے آپ کے پاس، ٹائم بھی ہے، آپ غسل کر سکتے ہیں، سحری بھی کر سکتے ہیں، جان کے لیٹ کر دینا، ایسی حالت میں سحری کرنا، روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ پلیدی کی حالت میں مجبوراً تو اجازت ہے، مجبوری نہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے روزے میں اتنی غفلت کی اور اس کی اہمیت کو نہیں جانا اور اس روزے کو ترجیح نہیں دی، اس کو پاکیزگی کا ماحول نہیں دیا، ستھرا پن نہیں دکھایا، آپ نے فرد کو لیٹ کیا، تو یہ سارے وجوہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں صورت ہے صوم وصال کے روزے رکھنا، اگرچہ دو ہی کیوں نہ ہو۔ صوم وصال کہتے ہیں بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھنا۔ ایک دن رکھ لیا، افطاری نہیں کی، بس کھجور کھا لی یا پانی کو گھونٹ پیا، پھر آگے بھوکا رہا، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ ایسا کرنے سے طبیعت انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، تیسرے دن روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایسی صورت بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ رسول نے اجازت دی ہے صبح بھی کھاؤ، شام بھی کھا لو، سحری بھی کرو اور افطاری بھی کرو، جب دونوں اوقات ہمیں کھانے پینے کے لیے دیے ہیں، جان کے اپنی جان کو وقت ڈالنا اور مصیبت میں ڈالنا، خود کو کمزور کرنا، نڈھال کر دینا، مشقت میں پڑ جانا، مشقت رب کو پسند نہیں۔ تو جب اس نے آسانی دی ہے تو آسانی کے ساتھ سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں اور روزہ رکھ لیں۔ یہ جان کے ایسا کرنا کہ جی نہیں، دو دن تین دن تک سحری افطاری چھوڑ دینا، یہ مکروہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں تھا، آپ یوم وصال رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی دیکھ کے رکھنا شروع کر دیا، 2-3 دن کے بعد وہ نڈھال ہو گئے، نمازیں چھوٹنا شروع ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے سے مشکل میں پڑ گئی۔ سرکار نے پوچھا فلاں صاحب کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ وہ تو وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، وہ مسجد آنے کے بھی نہیں رہے۔ تو فلاں کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بھی وصال کے روزے رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلا لاؤ۔ جب بلایا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے روزے وصال کے رکھے، ہم نے بھی رکھ دیے۔ سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے؟ ابھی تو عند اللہ، میں تو رات رب کے پاس گزارتا، اطعمنی واسقانی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے، اور میرا تو کھانا پینا رب کے ہاں ہے۔ مجھے تو ایسی قوت عطا کر دیتا ہے، ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے، ایسی جرت عطا کر دیتا ہے، مجھے نہ کھانے کی پرواہ رہتی ہے نہ پینے کی پرواہ رہتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے، تم نے کیوں وصال کے روزے شروع کر دے؟ سرکار فرمایا آپ روزے نہیں رکھ سکتے، میرا روزہ اور ہے، تمہارا روزہ اور نبی کا اٹھنا بیٹھنا اور ہے، امتی کا اور ہے، نبی کا معاملات اور ہیں، امتی کے اور ہیں، نبی بے مثال ہے، تم سارے بامثال ہو۔ فرمایا میری دن رات رب کے ہاں گزرتی ہے، اور رب مجھے بغیر کھائے پیے بھی طاقت دے دیتا ہے، ورنہ جنت کے کھانے کھلا دیتا ہے، تمہیں تو نہیں ہوتے۔ لہذا وصال کے روزے رکھنا بھی عام انسان کے لیے مکروہ ہے، وہ نہیں رکھ سکتا، اللہ کا نبی رکھ سکتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا
جس کا ذائقہ نہ ہو اور جس میں رس بھی نہ ہو، مثلا کوئی بانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈال کے اس کو منہ میں گھماتے رہنا، ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بغیر ضرورت کے کسی چیز کا چکھنا۔ ضرورت ہو تو اجازت ہے، مثلا کسی خاتون خانہ کا خامند بڑا سخت مزاج ہو یا بد مزاج ہو، سالن میں یا کسی بھی کھانے میں میٹھا یا نمک یا اس طرح کی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو اس پہ سختی کرے، بے جا مارتا ہو، جھڑکتا ہو، گھر میں افراتفری پیدا کرتا ہو، خاتون خانہ روزے دار بھی ہے، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو ایسی خاتون کے لیے اجازت ہے، کھانا پکاتے ہوئے اس کو چکھ سکتی ہے۔ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لقمہ کھا جائے، چکھنے کا مطلب ہے کہ وہ نمک زبان کو لگا کر چکھ کے اس کو تھوک دے۔ کوئی میٹھی چیز پکائی ہے، اس کو زبان سے ٹچ کر کے چکھ کے ذائقہ لے کے اندازہ لگا کے اس کو تھوک دے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر جو گھر کا سربراہ ہے، خامند ہے، وہ سخت مزاج نہیں ہے، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، تو پھر عورت کو کسی چیز کے چکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر اب چکھے گی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ روزے کی حالت میں غرغرے کے ساتھ کلی کرنا یہ منع ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سادی کلی کرنی چاہیے روزے کی حالت میں۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے، روزے کی حالت میں زیادہ پانی ناک میں نہیں چڑھانا چاہیے۔ اگر زیادہ مبالغے کے ساتھ چڑھائیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، لہذا ایسا نہیں۔ ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے تو نارمل انداز میں چڑھانا ہے، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، روزہ بھی کراہت سے محفوظ رہے۔ چوتھی صورت ہے منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا۔ اگر آدمی سوچنا شروع کر دے نا روزے کے حالات میں، میرے منہ میں تھوک پیدا ہو رہا ہے، تو بار بار تھوکنا شروع کر دیتا ہے،